الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، تربیتی اولاد یعنی اولاد کی تربیت کے عنوان پر یہ دوسری نشست ہے جس کے اندر بچوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ بچے بچے ہیں یہ سمجھ کر کبھی انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ بچے خواہ چھوٹے کیوں نہ ہوں، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے اور انہیں چھوٹا سمجھ کر ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشروب پیش کیا گیا، کوئی چیز پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ اس سے پی کر فارغ ہوئے تو ابھی مشروب بچا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں جانب کچھ عمر رسیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب کوئی چیز اپنی مجلس میں کسی کو دیتے تھے تو داہنی طرف سے دیتے تھے۔ اب یہ ایک ایسی مجلس ہے کہ اللہ کے رسول نے مشروب پیا، جو بچا تھا داہنی طرف بچہ تھا، اس کا حق بنتا تھا، اور بائیں جانب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءَ، اے بچے کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں یہ مشروب پہلے ان بڑوں کو پیش کر دوں؟ تو بچہ کہنے لگا، واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا، اے اللہ کے رسول میں اپنے حصے پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ کا جھوٹا پینے کا اور جس پیالے میں آپ اپنا منہ لگا کر پیے ہیں وہ موقع اللہ تعالیٰ مجھے میسر فرما رہا ہے، تو میں کسی اور کو یہ موقع دینے والا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا کہ داہنی طرف بچہ ہے، اس کا حق ہے۔ آپ یہ سمجھ کر کہ یہ تو بچہ ہے، جانے دیں، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کو دے دیں۔ آپ نے بچے سے باقاعدہ اجازت چاہی، اور وہ لڑکا بھی ہوشیار کہ بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا مشروب مجھے پینے کو مل رہا ہے تو میں کسی اور کو کیوں موقع دوں؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دی۔ یہ حدیث بخاری میں 5620 پر اور مسلم شریف میں 2030 پر آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح اولاد کو جائز کھیل کود کا موقع دینا چاہیے۔ ہمیشہ بچوں پر کڑی نگاہیں رکھنا، انہیں ڈرا کر رکھنا اور انہیں مرعوب کرنا، اپنا رعب اور دبدبا ان پر جھاڑنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ وہ بچے ہیں، وہ کھیلنا کودنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ان کے حرکات ہوتے ہیں ایسے کہ جو بظاہر کبھی کبھی پسند نہیں آتے، تو ان کو موقع کھیل کود کا دینا چاہیے۔ اولاد کو خصوصاً چھوٹے بچوں کو ہنسنے اور کھیلنے کودنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما ہو سکے، لیکن شرط یہ ہے کہ کھیل کود اور ہنسی مذاق حدود شریعت کے اندر ہوں۔ جو کھیل آپ بچے کو دیں کھیلنے کے لیے، اس کے اندر جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بچے کا کچھ فائدہ ہو۔ کوئی گیم ہے، آج کل تو بہت فوش قسم کے گیم ہیں، کوئی گیم ہے جو ذہنی طور پر بچے کو تیز کر سکتی ہے، یا کوئی کھیل کود
جیسے بعض بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، اور بھی کوئی کھیل ہے، اگر وہ کھیل کی حد تک ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے یا اسلام کے خلاف کوئی عمل اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو بچوں کو کھیلنے دیجیے، کودنے دیجیے، ان کو موقع فراہم کیجیے، تاکہ ان کا ذہن بھی بڑھے، ان کا علم بھی بڑھے، اور ان کے جسمانی نشو و نما بھی اچھی طرح ہو سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور میرا ایک بھائی تھا جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچا تھا، اور ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ اس سے ازراغ مزاح کہا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ چھوٹے پرندے کا کیا بنا، یا آپ مذاق سے اس کو کہا کرتے تھے۔ چھوٹا بچہ، پرندے گھر میں آتے جاتے تھے، ان سے کھیلتا تھا، تو اللہ کے رسول کبھی اس کو دیکھتے تو مذاق سے کہتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر پرندہ کیا ہوا، پرندے نے کیا کیا، اس طرح کے اللہ کے رسول اس سے مذاق کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی بخاری میں 6129 پر اور مسلم نے 2150 پر روایت کیا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے سورہ یوسف کا، تو برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا تھا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 ہے۔ اے ابا جان اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک نبی ہے، ان کا بیٹا ہے، اگر کھیل کود برا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہرگز نہ بھیجتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ بچوں کو کھیل کود پسند ہے، اس لیے انہوں نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یوسف کو بھیج دیا۔ لیکن ایک خطرہ تھا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جائز کھیل کود اور تفریح پر کوئی پابندی نہیں۔ جائز کھیل کود ہے یا دل بہلانے کے لیے کوئی چیز ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، محض اتنا کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو کھیل کود جائز طریقے سے جو ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا، گرچہ کہ شریعت کے اندر 3 کھیل ہیں یا 3 شرطیں ہیں جو رکھی جا سکتی۔ گھوڑا اگر کوئی دوڑانے کی شرط رکھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں تاکہ اس طرح گھڑ سواری کی عادت پڑے، تیر اندازی نشانہ سادھنے کے لیے، کبھی تیر اندازی تھی، اب بندوق ہے، اور جتنی چیزیں ہو سکتی۔ اسی طرح تیراکی، پانی کے اندر تیرنا، یہ 3 کو تو اسلام نے پسند کیا ہے کہ مسلمان اس میں جتنی اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جہاں مسلمانوں کے لیے بہتری کا باعث بن سکتی ہیں، وہیں اسلام کے ترقی کا بھی باعث وقت ضرورت بن سکتی۔ اور پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت بھی کیا کرتے تھے۔ اقرا بن حابس کا وہ واقعہ بیان کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو 10 بچے ہیں اور میں کبھی بھی بوسہ ان کو نہیں دیا یا نہیں دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من لا یرحم لا یرحم، یہ بچوں کو بوسہ دینا، پیار کرنا، شفقت سے پیش آنا، یہ تو رحم ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی گزرا کہ کچھ دیہاتی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا او املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ،
اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. یعنی گویا بچوں سے محبت کرنا، پیار کرنا اور نرمی سے پیش آنا، یہ سب رحمت اور شفقت کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انہی لوگوں پر ہوا کرتی ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. ایک حدیث اس طرح سے آئی ہوئی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں جو رہتے بستے ہیں، انسان ہو کہ جانور، جو بھی، ان کے ساتھ تم رحم و کرم کا معاملہ کرو، وہ عرش والا تم پر رحم و کرم کرے گا. تو ہم کو چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سکھلایا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو ایسی ہی تعلیم دیں، ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کریں اور جائز کھیل کود کے لیے ان کو اجازت دیں. اور بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑے کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، بڑا ہے زیادہ دے رہے ہیں، اور چھوٹے کو تھوڑا دے رہے ہیں. نہیں، کوئی چیز لائے ہیں تو سب کو آپ برابر دیں، یا ان کے استعمال اور ضرورت کے مطابق دیں. یہ خیال نہ ہونے پائے. عام طور پر بچوں کو لوگ زیادہ دے دیتے ہیں اور بچیوں کو نہیں دیتے. تو بچی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے یا بچی ہونے کی وجہ سے مجھے میرے والدین یا بڑے یا کوئی رشتہ دار محروم کر دے رہے ہیں، بلکہ سب کا خیال کرنا چاہیے اور سب کو برابر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. یہی وہ چیزیں ہیں، یہ تربیت کا انداز ہے جو آگے چل کر ان بچوں کے لیے بہت کارگر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.